کہتے ہیں جی کہ رائے ونڈ میں 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں، عورتیں بھی 15 دن کے لیے نکلتی ہیں محرم کے ساتھ۔ کو گزارش یہ ہے جی کہ 4 مہینے کے لیے نکلو یا 3 دن کے لیے، اگر مقصد نیک ہے تو نکلنا جائز ہے۔ جیسے اب آپ عمرے کے لیے آئے ہیں تو 15 دن کے لیے آیا، کوئی 20 دن کے لیے آیا، کوئی 40 دن کے لیے آیا، مقصد نیک ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کیوں نکلے۔ اگر وہ دین کے لیے نکلے ہیں، دعوت کے لیے نکلے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو پھر کیا منع ہے اس میں؟ عورتیں بھی دعوت دیتی، عورتیں عورتوں کو دعوت دیں گی نا۔ حضور کی بیویاں تعلیم نہیں دیتی، بڑے بڑے صحابہ آ کر حضور کی بیویوں سے مسائل نہیں پوچھتے تھے۔ کتنے مسائل ہیں جن میں ساری حدیثیں بھری ہوئی، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بیویوں سے روایات ہیں، حضور کی بیٹیوں سے روایات ہیں، صحابیات سے روایات ہیں۔ تو اس لیے دین کے کام کریں، ہاں اگر وہ غلط کام کے لیے نکلے تو غلط ہے۔ یہ جیسے آج کل دیکھتے ہیں نا ابھی، اچھا جی موسم ہے، برف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے سلائڈنگ ہو جاتی ہے، 10 دن وہاں بھوکے پڑے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے، پھر رو رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، جی ہمیں نکالو۔ کیوں نکلے تھے جناب آپ گھر سے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ میک اپ سنگار کر کے اور فیشنیبل، یہی تو تھا جو قرآن نے منع کیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ویڈیو بنائیں، اگر ویڈیو کا مقصد دین پھیلانا ہے تو جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو حرام نہیں۔ اسی طرح فلم میں آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہیں، درس ہو رہا، کوئی بات، جیسے یہاں عورت کو دیکھنا حرام وہاں بھی حرام ہے، جو چیز یہاں جائز ہے وہ اس پہ بھی جائز ہے۔ اصل میں یہ آلات جو ہے نا، یہ خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ خیر میں استعمال کرو گے پوری دنیا میں دین پہنچے گا، اگر شر میں استعمال کرو گے تو پوری دنیا میں آگ لگے گی۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے آگ بنائی ہے، چاہے کھانا بنا لو یا کسی کے گھر کو آگ لگا دو۔ اب کہو بھی آگ کیوں ہے؟ آگ بھی تو نعمت ہے۔ داڑھی کی شرعی حد جو ہے، جو ائمہ اربعہ کے اقوال میں ہے، وہ 1 مشت کے برابر ہے، 1 مشت کم سے کم۔ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ داڑھی کٹانے سے اور بال کٹانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے، تو ایک دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار کٹاتا ہے تو صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ ہاں ایک یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اور کوئی نہیں ہے، باقی سارے داڑھی منڈے ہیں، ایک داڑھی کٹائیں تو پھر اس کے پیچھے تو ہو جائے گی، باقی کیسے ہیں؟ اور ویسے بھی ہر برے اچھے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہی ہے، کوشش کیا کرو کہ امام رکھو، داڑھی والا رکھو، اور اگر سفر میں بھی ہو تو جو جماعت میں داڑھی والا بندہ ہو اس کو امام بناؤ، کوشش کرو۔ باقی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی داڑھی والا نہیں ہے لیکن ایک داڑھی والا جاہل ہے، تو اس کو تو پھر اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو احکام ہے، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، وہ امام بنے جو قاری ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ امام بنے جو اللہ کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہو۔ اسی لیے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ تو مدینۃ العلم ہیں، ابو بکر کیسے بڑے عالم؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو اپنے مصلی پہ نہ کھڑا کرتے۔ جب حضور نے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا، صاف بات ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ جادو اور سحر، اس کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں وہ تو جائز ہے، جیسے سورۃ البقرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے، یا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف، لا یفلح الساحر حیث اتی فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق ویبطل الباطل۔ تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بالکل جائز ہے۔
اور سب سے بڑا عمل ایک یاد رکھ لو، میں نہ پیر نہ فقیر، محض ایک طالب علم، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ جس آدمی پر سحر ہے یا جادو ہے یا جن ہے، گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے مل کے پانی کا بڑا ڈول رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، وہی پانی گھروں میں ڈالیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سب جن شن بھوت بھاگ جائیں گے۔ اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گئے نا، جن تو خیر چلا جائے گا، پیر نہیں جائے گا، پھر پیر انشاءاللہ مستقل تیرا مہمان ہے۔